خسرو ہندوستان کی تہذیبی تاریخ میں ایک منفرد روزگار ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے۔ ان کی پیدائش سن 1253 میں پٹیالی میں ہوئی۔ 9 عمری میں ہی اپنے نانا عماد الملک کے پاس دہلی آ گئے۔ دہلی میں اس وقت غیاث الدین بلبن کی حکومت تھی اور ان کے نانا عماد الملک حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ 9 عمری میں ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی خسرو کے تخلیقی جوہر سامنے آنے لگے اور آہستہ آہستہ وہ ایک صوفی، ماہر موسیقی، دانشور ادیب اور ایک بہادر سپہ سالار کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ موسیقی میں بہت سے راگوں اور آلات موسیقی کی ایجاد کی اور صوفیانہ موسیقی میں قوالی کو متعارف کروایا۔ خسرو کا تعلق بہت سے امراء اور بادشاہوں سے رہا، لیکن درباری زندگی کے ساتھ ساتھ وہ ایک صوفی منوش آدمی تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید اور شاگرد تھے۔ امیر خسرو نہ صرف یہ کہ فارسی زبان و ادب کے ایک عظیم شاعر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، بلکہ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو امیر خسرو ہندوستان کے تہذیبی نمائندے کے طور پہ ہیں، اور ان کی فارسی شاعری ہو یا موسیقی کے تئیں ان کے کارنامے ہو یا ہندوی شاعری ہو یا وہ تمام ہندوستانی روایات، ادبی یا تہذیبی روایات جو خسرو کے بعد ہندوستان میں پلی بڑھی اور پروان چڑھی ہیں، اس پہ کسی نہ کسی شکل میں خسرو کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور آج بھی ان نقوش کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کیقباد نے آخری دنوں میں امیر خسرو کو اپنے دربار سے وابستہ کر لیا تھا، اور یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ کیقباد پہلا ایسا بادشاہ ہے جس سے امیر خسرو وابستہ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فیروز خلجی سے بھی امیر خسرو وابستہ رہے، اور بعد میں خود امیر خسرو علاء الدین خلجی سے بھی وابستہ رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی شاعرانہ کمالات کا ان کا اظہار ہوتا ہے کہ دیوان غرۃ الکمال انہوں نے ترتیب دیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے خمسہ لکھا، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ شاعری میں جہاں انہیں طوطی ہند کا لقب دیا گیا تو وہیں نثر میں بھی ان کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اردو شاعری کی ابتدا خسرو ہی نے کی تھی۔ فارسی شاعری میں یہ دور رومی اور سعدی کا دور تھا، اور ہندوستان میں بھی بو علی شاہ قلندر اور حسن دہلوی جیسے بڑے شعراء موجود تھے، مگر خسرو نے بہت کم عرصے میں اپنی ایک الگ پہچان بنا لی اور نظامی کی طرز پر 5 مثنویوں کا مجموعہ خمسہ لکھ کر فارسی ادب میں نمایاں حیثیت حاصل کر لی۔ اگر فارسی شاعری کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو خمسہ جو 5 مثنویوں کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ پہلی بار نظامی لکھتا ہے، اور اس کی پیروی میں تقریباً 200 فارسی شعراء نے خمسے لکھے، اور صرف 2 کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ اس معاملے میں کامیاب رہے، اور ایک خود امیر خسرو ہیں، دوسرے امیر شیر علی نوائی ہیں جنہوں نے فارسی میں نہیں لکھا۔ اور بعض ناقدین کی یہ رائے ہے کہ امیر خسرو بعض مقامات پر نظامی سے بہت آگے گئے ہیں۔ جہاں تک غزل کی شاعری کا تعلق ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ غزل کا پہلا سب سے بڑا شاعر سعدی ہیں، اور سعدی کے بعد اور سعدی کے تقریباً معاصر امیر خسرو ہیں، اسی زمانے میں رومی بھی ہیں۔ لیکن تمام فارسی دنیا یہ جانتی ہے کہ غزلیہ شاعری حافظ کے ہاں اپنے کمال کو پہنچتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دھیان رہے کہ
اگر سعدی اور خسرو نہیں ہوتے تو شاید حافظ نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو زبان اور جو شیرینیت زبان کے لحاظ سے اور بیان کے لحاظ سے وہ سعدی نے کمال تک پہنچایا، تو دوسری طرف امیر خسرو نے اس میں سوز و گداز اور شیرینیت اور نغمگیت سے غزلیہ شاعری کو معمور کیا ہے۔ اس کے اثرات اور اس کے نقوش حافظ کی شاعری میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اپنے شاعرانہ کمال کو منوانے کے ساتھ ساتھ خسرو نے نثر میں بھی اپنا ایک منفرد اسلوب پیش کیا۔ ان کی 2 نثری تصانیف اعجاز خسروی اور خزائن الفتوح کے نام سے فارسی نثر میں گراں مایہ اضافہ مانی جاتی ہیں۔ اسلوب و نگارش کے ساتھ ساتھ یہ کتابیں اس عہد کی تاریخ اور تہذیب کے اہم ماخذ مانی جاتی ہیں جن میں خسرو نے تاریخی واقعات اور حالات کو قلم بند کیا ہے۔ خسرو کو ہم اس لیے سب سے بڑا فارسی کا ہندوستانی شاعر کہتے ہیں کہ انہوں نے شاید ہی کوئی ایسی صنف سخن ہو جس میں طب آزمائی نہ کی ہو۔ انہوں نے خمسہ لکھا، اس کے علاوہ ان کی کچھ تاریخی مثنویاں ہیں، ان کی غزلیات کے 4-5 دیوان ہیں جو بے سابقہ ہیں، ان کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ان کی وابستگی ان کے لیے ایک نعمت تھی۔ نعمت اس معنی میں کہ خواجہ صاحب نے ان کی صرف روحانی تربیت ہی نہیں کی بلکہ ان کی ادبی تربیت بھی کی۔ خواجہ صاحب نے انہیں بتایا کہ وہ کس نوعیت کی شاعری کریں۔ ایک دفعہ انہوں نے کوئی غزل خواجہ صاحب کو سنائی۔ خواجہ صاحب نے ان سے کہا کہ تم اپنی غزلیات میں حسن کی گفتگو کیا کرو اور محبوب کی خوبصورتی کا ذکر کیا کرو۔ تو ان 4 دواوین میں جو ان کی غزلیات ہیں اس میں روح جو ہے ان کی غزلیات کی وہ یہی مجازی عشق ہے۔ ایک بات خسرو کے سلسلے میں جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ خسرو ٹوٹ کر ہندوستانی تھے۔ انہوں نے اتنا کچھ لکھا ہے، شاید ہی کوئی ان کی تحریر ایسی ہو جس میں انہوں نے کسی نہ کسی انداز سے ہندوستان کی تعریف نہ کی ہو، اس کی عظمت کا ذکر نہ کیا ہو۔ میں خاص طور پر اس سلسلے میں ان کی ایک مثنوی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک مثنوی ہے ان کی قران الصادین۔ خسرو نے اس مثنوی میں دہلی کی سماجی، آرکیٹیکچرل اور سیاسی تاریخ جس انداز سے بیان کی ہے وہ پڑھنے اور سننے کے قابل ہے۔ شبلی کے بقول جو ہمارے سب سے بڑے ناقد ہیں ہمارے فارسی ادب کے ہندوستان میں، وہ کہتے ہیں کہ خسرو کی عظمت یہ ہے کہ ایران میں اور دوسری جگہوں پر بھی جو شعراء تھے فارسی کے بڑے بڑے تھے، ان پر ہمیں فخر ہے، ہماری تاریخ انہیں بھول نہیں سکتی، لیکن وہ ایک میدان کے مرد تھے۔ کسی نے مثنوی میں نام پیدا کیا، کسی نے صرف غزلیں کہیں، جیسے سعدی غزل کے بادشاہ ہیں، حافظ غزل کے شہنشاہ ہیں۔ خسرو کو دیکھیے، انہوں نے مثنوی کہی، انہوں نے قصیدے کہے، انہوں نے جناب نثر میں ایک کتاب ایسی چھوڑی ہے رسائل اعجاز کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ عظمت ہے ہمارے خسرو کی۔ اور جب علماء نے اسی دور میں موازنہ کیا کہ خسرو خود نے اچھا خمسہ لکھا ہے یا نظامی نے، خسرو نے اقرار کیا ہے یہ بڑی بات ہے ان کی کہ میں شاگرد ہوں نظامی کا۔ خسرو عجیب و غریب شخصیت کے مالک، عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے، اس انداز سے کہ وہ ہاتھ پہ تلوار لے کر انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، انہوں نے شاعری بھی کی، انہوں نے ان طبقات کی نمائندگی کی جن کو اس دور میں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ امیر خسرو فارسی کے ساتھ ساتھ عربی اور سنسکرت سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان زبانوں کے ماہر مانے جاتے تھے۔ ہندوستان کی علاقائی زبانوں پر بھی انہیں دسترس حاصل تھی۔
علاقائی زبانوں میں ان کی پہیلیاں اور کہہ مکرنیاں آج بھی مقبول ہیں۔ خسرو نے عربی میں شاعری نہیں کی، بلکہ شاعری کے لیے علاقائی زبانوں اور فارسی کو ہی وسیلہ بنایا۔ اپنی ہندوستانی شاعری اور عربی میں اس درجے کی شاعری نہ کرنے کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں ترک بھی ہوں اور ہندوستانی ہوں، اس طرف بھی وہ اشارہ کرتے ہیں۔ تو بڑا مشہور ان کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ ترک ہندوستانیم من ہندوی گویم جو آب، شکر مصری ندارم کز عرب گویم سخن۔ امیر خسرو کی ایک بڑی مشہور غزل ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نعتیہ غزل ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اے چہرے زیبائے تو رشک بتان آزری، ہر چند وصفت می کنم در حسن ازم زیبا تری، ہرگز نیاید در نظر نقشی ز رویت خوب تر، شمسی ندانم یا قمر حوری ندانم یا پری، آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم اما تو چیز دیگری، اے راحت و آرام جاں با قد چو سرو رواں، زنساں مرا دامن کشاں کارام جانم می بری، خسرو غریب است و گدا افتاده در شهر شما، باشد که از بهر خدا سوی غریبان بنگری۔ اور ان کا ایک شعر جو تصوف کے ایک بڑے ہی مرغوب موضوع یعنی فنا پہ ہے اور کمال کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ اے گل چو نامدی ز زمیں گو چگونه اند، آن روحها که در ته گرد فنا شدند۔ خسرو کی شاعری میں سوز و گداز، شیرینی اور لطافت پائی جاتی ہے۔ غزل کے عاشقانہ مزاج کو انہوں نے اس طرح برتا ہے کہ ان کی صوفیانہ تڑپ اس میں صاف دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے عشق مجازی کے والہانہ پن میں عشق حقیقی کو اس خوبصورتی سے آمیز کیا ہے کہ آج تک ان کی شاعری صوفیانہ محفلوں کی جان ہے۔ میں چند شعر پڑھتا ہوں۔ دیکھیے، خسرو دلی کے تھے، وہ پٹیالی میں پیدا ہوئے ہوں، لیکن ان کے شعور نے دلی میں آنکھیں کھولی تھی۔ وہ ٹوٹ کے دلی سے محبت کرتے تھے۔ ایسے ہی موقع پر غالباً ایسا ہوا ہوگا کہ بادشاہ نے کہا ہوگا کہ بھائی جی اب آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، مثلاً بنگال چلنا ہے۔ یہاں بارش ہو رہی ہوگی، پھوار پڑ رہی ہوگی۔ اب اس کیفیت کو دیکھیے، انہوں نے اپنی ایک غزل میں بیان کیا ہے۔ میں اس کے دو شعر پڑھتا ہوں۔ ابر می باردو من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا، ابر باران و من و یار ستاده به ودا، من جدا گریه کنان ابر جدا یار جدا۔ ایک اور غزل آپ اس کے دو ایک شعر سنیں۔ دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا، گر زاهد دعای خیر میگویی مرا، این گو چه آن آواره کوی بتان آواره تر بادا۔ کہتے میں تو برباد ہوں اس عشق مجازی میں، اور میں ایک ہی دعا کرتا ہوں، زاہد تم میرے اس عشق مجازی پر تانا نہ دو، اگر میری بھلائی چاہتے ہو تو صرف ایک دعا کیا کرو میرے لیے، اور وہ یہ کہ میں تمہاری نگاہ میں جو آوارہ گرد ہوں اس عشق مجازی میں، اس میں اور زیادہ آوارہ ہو جاؤں۔ ایک بڑا مشہور شعر ان کا، قوال یہ غزل بہت گاتے ہیں یہ غزل، اور اس کا ایک شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی،
تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. مارے کا تو لارا شعر ہے. اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے وصال کے صرف 6 مہینے بعد سن 1325 میں خسرو بھی اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے اور حضرت نظام الدین کے مزار کے پاس ہی مدفون ہوئے. صدیاں گزر گئی ہیں لیکن خسرو کا مزار آج بھی ان کے عاشقوں سے بھرا رہتا ہے اور خسرو آج بھی ہندوستانی تہذیب و ثقافت کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں.